السلام علیکم ناظرین سامعین، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، ہمارے ملک میں جو جمہوریت ہے وہ کیوں نہیں چل سکتی، اس کی کیا وجوہات ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ایک پارٹی جو ہار جاتی ہے وہ اپنی ہار تسلیم نہیں کرتی، اور جیتنے والی جو پارٹی ہوتی ہے وہ جو اگر اقتدار میں آ جائے تو وہ اپوزیشن کے جلسے جلوس اور احتجاج کا سامنا کرتے کرتے حتیٰ کہ اسے یعنی کہ پورا جو ٹائم ہے اس سے پہلے ہی اقتدار سے کسی نہ کسی وجہ سے اترنا پڑ جاتا ہے یا اتار دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک یہ سلسلہ ہے یہ جاری ہے۔ اس سے پہلے عمران خان جو تھے وہ اقتدار میں آئے تو یہی پارٹی جو اب اقتدار میں ہے یعنی کہ نون لیگ، یہ احتجاج اور دھرنے اور ان کی جو تھی شور شرابے تھے جاری، تو اب جو ہے پی ٹی آئی اور ان کے جو کولیشن ہیں وہ سارے افراد ان یعنی کہ دھرنوں اور احتجاج ان کا جاری ہے کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے، تو ایک سوال کے جواب میں ناظرین مولانا فضل الرحمان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے ناظرین جو بات بتائی ہے وہ آپ غور سے سن لیں تو آپ کو سارا رزلٹ جو ہے نا وہ مل جائے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ یہ انہوں نے بہت ہی مختصر اور بہت ہی مفصل انداز میں اور بالکل مختصر کر کے یعنی کہ بتایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ہے یہ جمہوریت چل نہیں سکتی۔ یہ جو انہوں نے بتایا ہے یہی اصل حقیقت ہے، یہ آپ سن لیں۔ حضرت اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک عوامی بیداری اور ایک سیاستدانوں کی کمٹمنٹ۔ یہ غلط بات ہے، اگر میں ہوں تب میں بھی غلط ہوں، اگر کوئی اور ہے تو وہ بھی غلط ہے کہ ہم جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں، ہم آمروں کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، کارکنوں کو بھی پٹواتے ہیں، عوام پر بھی تکلیفیں گزارتے ہیں، لیکن جب اقتدار کا مرحلہ آتا ہے تو ہم پھر انہی قوتوں سے اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ رویہ جب تک رہے گا سیاستدانوں کا، پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکے گی، ہمیشہ ان کی خواہش کی حکومتیں بنتی رہیں گی۔ لہذا سیاستدانوں کو پہلے اپنی کمٹمنٹ ٹھیک کرنی چاہیے کہ وہ جب ایک جمہوریت پر یقین رکھ لیں تو پھر وہ جمہوریت ہی کے لیے بات کریں، پھر وہ یہ سودے بازیاں نہ کریں، نہ پیسوں کا سہارا لیں، نہ آمرانہ قوتوں کا سہارا لیں۔